اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خیریت سے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں آپ؟ کیسا زہرا، مریم خان، فاطمہ زہرا، نہال، نصرت، ٹھیک ہیں آپ لوگ؟ جی آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ حاضرین آپ لوگ سب ٹھیک ہیں؟ جی ہماری گفتگو کل آغاز ہوئی تھی، کیا آغاز ہوئی تھی؟ پیغمبر اسلام، پیغمبر اسلام، ٹھیک ہے؟ پیغمبر اسلام بات پہلے درس پہ چلی تھی اور یہ بتایا تھا کہ جب کوئی نبی نبوت کا، رسالت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو پتہ لگانے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں کہ اس کو اگر چھان بین کر لیتا ہے انسان تو اس سے پتہ لگا لیتا ہے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے انسان یا یہ اپنے دعوے میں سچا ہے یا جھوٹا. کیا طریقے تھے؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس کی زندگی کو کھنگال لیجئے، اس کی زندگی کو کھنگال لیجئے، اس کے عقائد کو، اس جو دعوت دے رہا ہے اس کے مشن کے بارے میں کہ اس کا کیا مشن ہے، کیا تعلیمات ہیں اس کی، ٹھیک. اس کے بعد پچھلے انبیاء نے اس کے بارے میں خبر دی ہے یا نہیں جی جی. اور پھر معجزہ. اب ہمارے پیغمبر کی نبوت، ہمارے پیغمبر کی نبوت جو ہے وہ بھی اس سے خالی نہیں ہے، کیونکہ گزشتہ انبیاء کی نبوت کا اس بات ثابت انہی چیزوں سے ہوئی ہیں، ایسا ہی ہونا چاہیے، لہٰذا ہمارے پیغمبر کی نبوت بھی انہی طریقوں سے ہونا چاہیے. اور اگر ہم ابتدائی اسلام کا اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمان اس وقت جو انہوں نے جس نے بھی اسلام قبول کیا تھا، اسلام قبول کرنے کے اعتبار سے وہ ایک جیسے نہیں تھے. ایسا نہیں تھا کہ کسی نے جو ہے وہ ساری باتیں کھنگالی ہوں تب قبول کیا ہو. بعض ایسے تھے، آپ کی پچھلی زندگی دیکھی کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، امانت دار ہیں، اسی بات پر آپ کو مان لیا کہ اس جھوٹ نہیں بول سکتے، یہ سچ کہہ رہے ہیں. کسی نے اس کے بعد والے مرحلے میں جا کر، اور کسی نے تو آخر تک بھی قبول نہیں کیا، ساری باتیں ثابت ہونے کے بعد بھی، معجزے تک دکھانے کے بعد تب بھی قبول نہیں کیا. لہذا جن لوگوں نے قبول کیا وہ قبول کرنے میں ملاک ان کا ایک سا نہیں تھا. سمجھ میں آئی تھی یہ بات آپ لوگوں کو؟ جی. جو طریقے، جن طریقوں سے لوگوں نے آپ کی نبوت کو، رسالت کو تسلیم کیا، تائید کی، ثابت کیا، ان کچھ طریقے ہیں، ان میں سے یہ پہلا طریقہ ہم یہاں بیان کر رہے ہیں. پہلا بیان کیا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ابتداء اسلام کا اگر ہم تاریخی مطالعہ کریں، اٹھا کر دیکھیں تاریخ، تو بعض افراد نے آپ کی ممتاز شخصیت کو اور آپ کا خوش اخلاقی، آپ کے اتنے اچھے اخلاق کو دیکھ کر، پسندیدہ اخلاق کو دیکھ کر، آپ کی سچائی، آپ کی امانت داری سے امپریس ہو کر اس طریقے کو اپنایا اور آپ کے دعوے رسالت کی تصدیق کی اور ایمان لے آئے. کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت سے قبل بلکہ بچپن ہی سے ایک نمایاں شخصیت کے مالک تھے، نہیں تھے؟ لوگوں کی ہمیشہ خیر خواہی چاہتے تھے، خیر خواہی، لوگوں کی خیر خواہی، امانت داری، مجبوروں اور بیچاروں کی حمایت، اس میں سب میں مشہور تھے. آپ کی زندگی کا پیشینہ، آپ کی سابقہ، پیچھے کی زندگی کے اندر معمولی سا بھی کوئی عیب یا برائی نہیں تھی. لہذا بعض لوگوں نے آپ کی پیغمبری کو قبول کیا اور اسی طریقے پر ایمان لے آئے. کس طریقے پر؟ آپ کی زندگی پر، اسی آپ کی زندگی کا مطالعہ کر کے. اور ایسے افراد لیکن کم نہیں تھے، کافی تھے. آپ یہ دیکھیں خود جناب خدیجہ، آپ نے سنا ہوگا صلوات اللہ علیہ، محسن اسلام. اسلام پہ اگر کسی کا احسان ہے تو دو ہی شخصیتیں ہیں، جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ. ایک نے مال سے ساتھ دیا، ایک نے جان سے ساتھ دیا. جی. یہی دو چیزیں تو انسان کے پاس ہوتی ہیں، مال یا جان. سب سے قیمتی انسان کی یہی دو چیزیں ہوتی ہیں، انہوں نے یہ دونوں چیزیں قربان کر دی. آپ نے جناب ابو طالب کے بارے میں سنا ہی ہوگا،
کہ آپ جی راتوں کو جگہ بدلتے رہتے تھے، راتوں کو جگہ بدلتے رہتے تھے. اپنے میرے بیٹے قتل ہو جائیں لیکن ان پہ آنچ نہ آ جائے. آپ کی جگہ راتوں کو اٹھ کے پہرا دیتے تھے. آپ کی جگہ کبھی جناب جعفر کو لٹا دیتے تھے، کبھی جناب عقیل کو لٹا دیتے، اور عدل بدل کرتے رہتے تھے راتوں کو کہ اگر دشمن نے اگر نشانہ ساتھ بھی لیا ہے تو ان کے بیٹوں کو. بیٹے شہید ہو جائیں، بیٹے مر جائیں لیکن ان پہ آج نہ آئے. اب جناب خدیجہ کو دیکھیے. شیب ابی طالب آپ نے سنا ہے؟ شیب ابی طالب جی نام تو سنا ہی ہوگا. کون جانتا ہے شیب ابی طالب کا کیا مطلب ہے؟ شیب ابی طالب یعنی کیا؟ ایک جگہ دیا گیا جہاں پر سب کو قید وہ کر دیا تھا 3 سال کے لیے. ابتدائے اسلام میں رسول کے اوپر جب دیکھا یہ کسی طریقے سے باز نہیں آ رہا ہے، دشمنوں نے ہر طرح کی سازشیں رچ لیں. پھر آخر میں انہوں نے سب نے مل کے کفار قریش نے میٹنگ بلائی. میٹنگ میں یہ پاس ہوا کہ ان کو کوئی چیز نہیں بیچے گا، مکمل ان کا بائیکاٹ کیا جائے، نہ ان کا کوئی کچھ خریدے گا اور نہ ہی ان کو کوئی کچھ بیچے گا. تو آپ نے جب دیکھا کہ میرے گھر میں ہی ہم قیدی بن کے رہ گئے ہیں تو جناب ابو طالب نے اپنے گھر والوں کو لے کر باہر، شہر سے باہر ایک پہاڑ کا درہ تھا. درہ جانتے ہیں؟ وادی، پہاڑوں کے بیچ کی جگہ، وہاں لے کر چلے گئے. اس وقت جناب شہزادی فاطمہ زہرا تھوڑی سی عمر کی تھی، 3-4 سال کی رہی ہوں گی. 3-4 سال، اتنے کم ہی عمر کی تھی. بہت 5 سال، ہاں 5 سال کی تھی اور 3 سال وہاں رہی، تو ہاں 7-8 سال کی تک رہی. تو 5 اس وقت آپ بھی ننھی سی تھیں. حالات آپ جانتے ہیں کہ کوئی کسی سے کچھ نہ خریدے اور نہ کوئی کچھ بیچے تو کیسے گزار سکتا ہے کوئی انسان؟ آپ پڑھ کے دیکھیں کہ اونٹ کی سوکھی ہوئی کھال کہیں مل جاتی تھی تو وہ اس کو لا کر پانی میں رکھ کے نرم کر کے اسے کھاتے تھے. کھجور کھاتے تھے. وہ مال و دولت اتنے زیادہ کس کی دولت چلی ہو 3 سال تک؟ وہ جناب خدیجہ کی دولت تھی جس نے ان کو اس وقت کام آئی اور اس سے پہلے بھی اتنی کام آئی. آپ کی دولت کا اندازہ آپ پڑھیے جناب خدیجہ کی ہسٹری کتنی دولت مند تھی. جی ملکۃ سردار ہے، ملکۃ العرب. تو جناب خدیجہ جو آپ کی ایک باہوش، دانا، بینا بیوی تھی، بڑی سمجھدار، دور اندیش بیوی تھی، اور آپ پر سب سے پہلے ایمان لائیں وہ لیڈیز میں، جنہیں حالانکہ آپ ایک وہ تھا آپ کا چچا لکھا رہا ہے راویوں نے کہ چچا تھا وہ راہب تھا، کیا تھا وہ، اس نے پیشن گوئی کی تھی جب آپ کو جناب ابو طالب تجارت پہ جاتے تھے نا. ایک دفعہ ان کے قافلوں میں تجارت کے لیے جب جاتے تھے، جناب خدیجہ کے بڑے بڑے بزنس تھے، تو جناب ابو طالب بچپن میں ہی اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے جناب رسول کو. تو جب اس شخص کی نگاہ آپ پہ پڑی نا، وہ دیکھتے ہی اس نے ساری علامتیں دیکھ لی اور بتا دیا کہ یہ میں وہی علامتیں دیکھ رہا ہوں جو میں نے پڑھی ہیں نبی والی، آخری نبی کی. تو اتنی ہوش سمجھدار تھی، بچپن میں ہی دیکھ لیا تھا. بہت سنے. اور آپ پر سب سے پہلے ایمان لائیں تھی جناب ابو طالب، جنہوں نے ایمان لانے والوں کی فہرست میں اول درجہ حاصل ہے. حضرت خدیجہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسروں کے مقابلے زیادہ بہتر پہچانتی تھی، کیونکہ آپ کی سمجھ دور تک کی تھی. نیز آن حضرت کے جو آپ کے نفسانی کمال تھے، آپ کے جو کمالات تھے ذاتی، آپ کی صفات، آپ کی صداقت، آپ کی پرہیزگاری، ان سب کے مراتب سے وہ زیادہ آگاہ اور آشنا تھی. اسی وجہ سے آپ کو یاد ہے کہ بزنس میں آپ کو ذمہ داری سونپی تھی اور آپ کو معلوم تھا یہ اتنے امانت دار ہیں، سب کچھ ذمہ داری سونپی تھی. یہی وجہ ہے کہ آغاز بعثت ہی میں، جب بعثت کا آغاز تھا تبھی میں وہ حضرت پر ایمان لانے میں دوسروں پر سبقت لے گئی، سب سے پہلے ایمان وہی لائیں. اور انہیں ذاتی کمالات کو نبوت کے دعووں کی تصدیق شمار کی. جب آپ نے بھائی آپ تو نبوت کے دعوے سے پہلے سے جانتی تھی نا، آپ کو جب نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ کی پچھلی باتوں سے ہی آپ نے آپ کی تصدیق کر لی کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں. آپ نے کوئی معجزہ نہیں کہا کہ معجزہ دکھاؤ، آپ نے یہ نہیں سوچا کہ پیچھے کے نبیوں نے ان کے بارے میں کچھ کہا نہیں کہا، بس اتنی باتوں پر مان گئی.
لہٰذا ہمیں ان کی رسالت کی حمایت پر قدردانی کرنا چاہیے. جناب خدیجہ نے اسی بات پر مان لیا. باقی لوگ شک و تردد میں پڑے گئے، باقی چیزوں کی چھان بین میں لگ گئے، لیکن آپ بہتر جانتی تھیں، فوراً آپ سمجھ گئیں، ایمان لے آئیں. ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں جبرائیل سے ملاقات کرنے اور سب سے پہلے وحی دریافت کرنے کے بعد تیزی سے گھر آئے تھے. آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو تیزی سے گھر آئے تھے اور اپنی محترم بیوی جناب خدیجہ سے تمام رویداد بیان کی. جب تک شادی سے پہلے نبوت کا اعلان تھوڑا ہوا تھا، شادی کے بعد ہی تو نبوت کا اعلان ہوا ہے. 40 سال کے تھے، شادی تو آپ کی 25 سال میں ہوئی تھی. سب سے پہلے کسے بتایا تھا؟ جناب خدیجہ کو یہ واقعہ بتایا تھا. تو حضرت خود ہی فرماتے ہیں کہ میں خدیجہ کے پاس آیا اور کہا مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے. اس کے بعد جبرائیل کی ملاقات اور وحی کے نزول کا قصہ دہرایا. یہ ساری بات آپ نے جناب خدیجہ سے بتائی. جناب خدیجہ نے جواب دیا مبارک ہو، آپ کو مبارکباد دی. خدا کی قسم وہ تمہیں کبھی ذلیل و رسوا نہیں کرے گا. خدا کی قسم تم صلہ رحمی کرو گے، تم سچے اور امانت دار ہو، دوسروں کی سختیاں تم برداشت کرو گے، تم مہمان نواز ہو اور لوگوں کی دشوار دنوں میں آپ مددگار رہو. مددگار ہیں آپ، مددگار ہو. ٹھیک ہے. رسول خدا نے کبھی اس موضوع کو اپنی نبوت کی تصدیق پر گواہ بنایا. جی کبھی اس موضوع کو اپنی نبوت کی تصدیق پر گواہ بنایا اور لوگوں سے چاہا کہ آپ کی نبوت قبول کریں. ایک راوی بلا ذری وہ لکھتے ہیں جب آیت نازل ہوئی وانذر عشیرتک الاقربین، اے رسول اپنے قرابت داروں کو ڈراؤ، انہیں ہوشیار کرو، تو یہ حضرت محمد پر جب نازل ہوئی تو آپ صفا پہاڑی کی بلندی پر جا کر قریشیوں کو آپ نے آواز دی. کوہ صفا پر، پہاڑ جو صفا اس پر چڑھیا اور جا کر آواز دی قریش والوں کو. تو قریشیوں نے حضرت کی آواز سن کر کہا محمد صفا کی پہاڑی سے تمہیں بلا رہے ہیں. پھر سارے ان کی طرف دوڑے اور کہنے لگے اے محمد تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ مجھے آواز دے رہے ہو؟ تو آپ نے کہا اگر میں تم سے کہوں، سمجھ رہے ہیں، میں نے جو پڑھا تھا وہ شاید ایسے تھا کہ جب عرب میں کوئی حملہ ہوتا تھا کسی دشمن کا، کبھی بھی دشمن کا کبھی حملہ ہوتا تھا تو ایک کوڈ ورڈ معین تھا کہ یہ چلا دینا تو سمجھ جائیں گے کہ حملہ ہو گیا ہے. یا صباحا، یا صباحا، بس یہ اگر کھڑے ہو کے کوئی چلا دے تو سمجھ لو کہ حملہ ہو گیا ہے ہمارے شہر پر. ٹھیک ہے. تو فوراً نکل کے آتے تھے کہ بھئی کیا ہو گیا، کہاں ہو گیا. فوراً سب کے جو کہتے ہیں نا الارم تھا، خطرے کی گھنٹی تھی، سب آ جاتے تھے گھر والوں کو اندر کر کے، سب مرد باہر آ جاتے تھے جہاں سے آواز آ رہی ہے تاکہ اپنے آپ کو آمادہ کریں. تو رسول اکرم نے صفا پہ چڑھ کر یہی آواز چلائی یا صباحا، یا صباحا. سارے نکل کے آ گئے، سارے آ گئے. اور جب آ گئے تو آپ نے کیا کہا؟ سب لوگوں نے کہا ہمیں کیوں بلایا، کیا ہوا ہے؟ تو آپ نے کہا، آپ نے یہ نہیں کہا ڈائریکٹ بات نہیں کہی، آپ نے یہ کہا، کیا کہا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ دشمن گھوڑے پر سوار اس پہاڑ کے پیچھے تم پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ ہے، اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کھڑا ہے، تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ تو سب نے ایک زبان کہا ہاں آپ کی ہم تصدیق کریں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو آج تک جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، کیونکہ آپ ہمارے نزدیک صادق ہیں اور نہ ہی ہم نے آپ سے کبھی جھوٹ سنا ہے. ٹھیک ہے. اگر میں جو بات کو مان لو گے کہ ہاں مان لیں گے جی بالکل. تو اگر میں قیامت کے دردناک، تو لہٰذا میں تمہیں قیامت کے عذاب سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں قیامت کے عذاب سے ڈراتا ہوں. اے عبد المطلب کے بیٹو، اے عبد المطلب کی اولادوں، اے عبد مناف کے بیٹو، اے زہرا کے فرزندوں. پھر قریش کے کچھ قبیلوں کا آپ نے نام لینا شروع کیا، سب کا، قبیلے کا، یہ نہیں کہ ایک گھر کا نام لیا، پورے قبیلے کا. ایک قبیلے میں پورا ایک قبیلہ، خاندان، بڑے بڑے قبیلوں کا نام لینا شروع کیا کہ میں تمہیں قیامت کے عذاب سے ڈراتا ہوں. اگر تم پہلے تصدیق کرائی آپ نے کہ اگر میں کوئی بات کہوں، یہ کہوں کہ دشمن کھڑا ہے وہاں حملہ کرنے کے لیے، میری بات مانو گے؟ کہ ہاں بالکل مانیں گے، کیونکہ آپ کبھی جھوٹ بولتے ہی نہیں، آپ صادق ہیں. تو جب آپ نے یہ بات کہلوا لی، پھر آپ نے کہا کہ میں تمہیں قیامت کے عذاب سے ڈراتا ہوں.
اور اس کے بعد کا خداوند عالم نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤں اور انہیں اسلام کی دعوت دوں. پھر آپ نے نبوت کا اعلان کیا, جب تک تم لوگ لا الہ الا اللہ نہیں کہتے میں تمہاری دنیا و آخرت کا مالک نہیں ہوں اور نہ ہی اس کے بارے میں کچھ جانتا ہوں. لہذا حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بھی اسی روش سے اسلام قبول کیا. آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جس نے بعثت کے آغاز ہی میں رسول سے متعلق جو معلومات رکھتے تھے آپ تو جانتے ہی تھے نا جناب. اور جناب ابو طالب کو آپ معمولی انسان سمجھ رہے ہیں, لوگ ان کے ایمان پہ ہی بحث کرتی چلی جا رہی ہے. آپ ذرا مطالعہ تو کیجئے. آپ کو معلوم ہے, آپ نے حدیث سنی ہے معصوم کی کہ اگر حجت خدا سے زمین خالی ہو جائے ایک لمحے کے لیے بھی, تو عربی کے ورڈ بول رہا ہوں, تو زمین اپنے عیال کے ساتھ اپنے اہل کے ساتھ تباہ ہو جائے, ایک لمحے کے لیے نہ بچے. ایک لمحے کے لیے اگر حجت خدا سے زمین خالی ہو جائے ایک لمحے کے لیے, تو پھر جناب عیسیٰ سے لے کے ہمارے رسول تک کتنا گیپ ہے ایک لمحے کا؟ یہ 500 سال کا ہے. خالی ہوئی زمین نہیں 500 سال تک. جی آقا. کہاں خالی ہوئی؟ خالی ہوتی تو تباہ نہ ہو جاتی. جی ابو جی خالی ہو جاتی تو تباہ نہ ہو جاتی. جبکہ حدیث ہے کہ لمحے بھر کے لیے بھی حجت خدا سے خالی ہو جائے زمین, تباہ ہو جائے گی, پوری دنیا تباہ ہو جائے گی, سب ختم ہو جائے گا. تو ان 500 سال میں اگر تباہ نہیں ہوئی تو کس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حجت تھی, ہر زمانے میں کوئی حجت تھی. وہ کیا تھے؟ اوصیاء, اولیاء. تو یہ جناب عبد المطلب, جناب ابو طالب انہی لوگوں میں سے تو ہیں. یہ وہی لوگ ہیں. یہ دنیا ان کے ایمان پہ بات کر رہی ہے. ایمان کیا ہے اور دنیا ایمان کا مطلب کیا ہے؟ بھائی میں آپ نزہت کو مانتا ہوں بھائی, تو یہ مجھے کہنا ضروری ہے کہ میں نزہت کو مانتا ہوں, یا میں میرے اعمال سے پتہ لگ جائے گا میں کتنا مانتا ہوں؟ نہیں وہ ہے. جناب ابو طالب نے بچپن سے لے کر حفاظت کرتے رہے آپ کی. میرے بچے شہید ہو جائیں یہ اس پہ آنچ نہ ہے اس بچے پر. یا جب آپ نے کہا کہ اے بیٹے, اے میرے بھتیجے, جو تمہارے دل میں آئے وہ کرو, میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ کس چیز کی علامت ہے؟ ایمان کی علامت نہیں ہے. یا آپ کے اشعار دیکھیے, پورے دیباچے, پورے کتابیں بھری پڑی ہیں آپ کے اشعار کی. جناب ابو طالب کے پڑھ کے تو دیکھیے, انہیں پتہ لگے گا کہ آپ اگر وہ ایمان نہیں لائے تھے تو پھر دنیا کا کوئی انسان ایمان نہیں لایا تھا. جی ہاں. اور آپ ان کے ایمان کی بات کر رہے ہیں. وہ محافظ اسلام ہیں, محسن اسلام ہیں. ٹھیک ہے. اب بھائی کسی بھی چیز کے انسان کے نظریات کا کس چیز سے پتہ لگایا جاتا ہے؟ اس کے پریکٹیکلی زندگی سے پتہ لگایا جاتا ہے نا کس چیز کا ماننے والا ہے. آپ کی دعائیں پڑھیے, آپ دعائیں کیسے کرتے تھے حضرت علی بن ابی طالب. ٹھیک ہے. لہذا حضرت ابو بکر کا اسلام بھی اسی نوعیت کا تھا. عبد الفدا ابن اسحاق سے نقل کرتے ہیں کہ ابو بکر بعثت سے قبل رسول کے ساتھ ساتھ تھے. آن حضرت کی صداقت اور ان کی نیک طینتی, نیک فطرت ان کی اس درجے تک کو اس درجے سمجھتے تھے کہ رسول کا لوگوں سے جھوٹ بولنا محال ہے. وہ یہ اتنا سمجھتے تھے کہ رسول جھوٹ بول ہی نہیں سکتے, یہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے اور غیر ممکن ہے. جائی کہ خداوند عالم کی طرف سے جھوٹی نسبت دے دیں. خود سے جھوٹ نہیں بول سکتے تو اللہ کی طرف کی جھوٹی نسبت کیسے دے سکتے ہیں یہ انسان؟ ابتداء اسلام کے اکثر مومنین کی روش یہی تھی کہ آپ کی کیونکہ اس زمانے میں آپ لوگوں کا آپ کی زندگی سب کے سامنے تھی نا, اکثر مومنین کی یہی روش تھی کہ آپ کی اس زندگی سے ہی آپ نے اندازہ لگا لیا کہ یہ آج تک جھوٹ نہیں بولا تو یہ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں. یہ نہیں جھوٹ نہیں بول سکتے, یہ نبوت میں سچ ہیں بالکل. کیونکہ لوگ, اور جو آپ سنیں, وہ لوگ جو آپ سے دشمنی کر رہے تھے, جو کٹر سے کٹر دشمن تھے, آپ کو کیا لگتا ہے وہ نہیں مانتے تھے کہ آپ نبی ہیں؟ جی انہیں معلوم نہیں تھا کہ آپ نبی ہیں؟ معلوم تھا, پتا تھا یہ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن مان کیوں نہیں رہے تھے؟ کیونکہ ان کے ذاتی نقصانات ہو رہے تھے. کیونکہ اسلام کی تعلیمات ایسی تھی کہ ان کی سب کچھ, ان لوگ غریب اور سب برابر, اور امیر کو برابر, تو ان کا تو ذاتی نقصان ہو رہا تھا, اس لیے ہٹ درمی پہ اڑے پڑے تھے. جانتے وہ بھی تھے کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں, جانتے وہ بھی تھے کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا مقابلے کرتے کرتے آخر میں کیا کہا, اے محمد تم ایسا کرو کہ چلو 1 سال ہم تمہاری مان لیتے ہیں, 1 سال تم ہمارے بتوں کی عبادت کر لیا کرو.
اس کو کمپرومائز کرنے کی ساری کوشش، کیونکہ جانتے تھے لیکن ایمان ان کا پکا نہیں تھا نا؟ نہیں ایمان نہیں جانتے تھے کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں لیکن مانتے نہیں تھے، مومن ایمان نہیں لائے، کیونکہ لوگ حضرت کی ایمانداری اور پاک دامنی کے اعتبار سے مطمئن تھے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں کہا ہے اور نہ کہہ سکتے ہیں، لہٰذا آپ کے دعوی رسالت کو آپ نے یقین کے ساتھ ان لوگوں نے قبول کیا اور ایمان لے کر آئے۔ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کے؟ نصرت، رفعت، چلیے آگے۔ اب یہاں پر آئندہ حضرت کی ممتاز اور دلکش شخصیت اور ان کی پسندیدہ اور اچھے صفات کے بارے میں ہم بحث کریں گے، بعد میں بحث ہوگی کہ آپ کے اخلاق و صفات تھے کیا جسے دیکھ کے آپ لوگ ایمان لے آئے شروع میں۔ دوسرے طریقے سے کیسے ثابت کیا لوگوں نے آپ کی نبوت کو، ہمارے آخری نبوت کو، نبی کی نبوت کو بعض لوگوں نے تو ایسے ثابت کر لیا، بعض نے کیسے؟ کسی دین کے آسمانی ہونے اور اس کے سچے ہونے کی پہچان اور اس دین کے لانے والے کی نبوت کی سچائی، تصدیق، اس دین کے عقائد اور اس کے اعمال اور احکام اور اخلاقیات پر جو مشتمل مطالب ہیں ان کا تبصرہ گہرے مطالعے کرنے سے ہو سکتی ہے۔ بھائی کسی بھی دین کو آپ کو پتہ لگانا ہے کہ کوئی بھی یہ جو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں دین لایا ہوں، اس دین کا آسمانی ہونے کا پتہ لگانا ہے بہت آسان ہے، اس کے حقیقی اس کی سچائی کی پہچان بہت آسان ہے، اس کو جو لایا ہے اس دین کو، اس کی نبوت کی تصدیق کرنا آسان ہے۔ کیسے کرنی ہے؟ اس دین کے عقائد دیکھ لیجئے، اعمال دیکھ لیجئے، احکام دیکھ لیجئے، اور جو اخلاق اس دین کے مطالب کی آپ ریسرچ کر لیجئے کہ کیا مطالب لے کے آئے ہیں یہ صاحب جو اپنی نبو کہہ رہے ہیں کہ میں نبی ہوں، دین لایا ہوں، ذرا ان دین کو دکھائیے تو کیا لائے ہیں آپ اس کے بارے میں چھان بین کیجئے، اس کا مطالعہ کیجئے، اس سے خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ ہاں بھائی یہ چیزیں تو اب جیسے اسلام کی تعلیمات کیا تھیں، تمام لوگ آپس میں برابر ہیں، کسی کو کسی پہ کوئی برتری نہیں ہے، اولاد برتری کا سبب نہیں ہے، تو اب یہ سب چیزیں اب یہ دیکھیے اگر اس دین کے پیش کردہ جو اس دین نے عقائد پیش کیے ہیں وہ عقل کے مطابق ہیں اور خیالات سے خالی ہیں، یعنی افسانہ نہیں ہے، وہ باتیں افسانہ نہیں ہیں، تخیلاتی نہیں ہیں، عقل کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ میزان عقل کے عین مطابق ہیں، اس کے دینی احکام اور قوانین مکمل ہیں، مستحکم ہیں، مضبوط ہیں اور اجتماعی ہیں، اصلاحی ہیں، خرابیوں کو دور کرنے کے لیے ہیں، اچھائیوں کو پیدا کرنے کے لیے ہیں جی، اور لوگوں کے اخلاقی کردار کی جانب دعوت دیں، لوگوں کو اخلاق و کردار کی طرف وہ اس کے احکام دعوت دے رہے ہوں اور سماجی اور اخلاقی برائیوں سے روک رہے ہوں، تو یقیناً ایسا دین آسمانی ہے اور حق ہے۔ لیکن اگر کوئی آ کے کہے میں نبی ہوں، تعلیمات کیا ہیں؟ تعلیمات کیا ہیں؟ جو مالدار ہے اس کو زیادہ حق ہے دنیا پہ، اسے دنیا پر راج کرنے کا حق ہے، جو غریب ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایسی باتیں اگر ہوں اس دین میں، آپ جو ہے وہ آپ کی مرضی ہے کہ گناہ کر لو، آپ کو ایسی اگر چیزیں ہیں تو اس کو ریسرچ کر کے پتہ لگ جائے گا یہ سب بکواس ہے جی ہاں۔ تو یقیناً اگر دین جو کہہ رہا ہے کہ میں یہ دین لایا ہوں، آپ اس کی تعلیمات کو آپ مکمل غور و فکر کر کے اسٹڈی کیجئے تو پتہ لگے اگر وہ دین ایسا ہے کہ لوگوں کو برائیوں سے روک رہا ہے، اچھائیوں کی طرف دعوت دے رہا ہے، اخلاق و کردار سدھارنے کی دعوت دے رہا ہے، اصلاح کے لیے ہے، مکمل جامع قانون ہے، وہ سب کچھ ہے، تو یقیناً وہ ایسا دین آسمانی دین ہے اور حق ہے، اور اس کا لانے والا خدا کا برحق نمائندہ ہے اور اس کا منتخب کردہ ہے، خدا ہی کا وہ چنا ہوا ہے، یقین ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس دین کے عقائد بے بنیاد ہوں تو سماجی اور اخلاقی مشکل کا حل پیش نہیں کر سکتے وہ، اور اخلاقی گراوٹ کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے اگر اس کے دین کے عقائد بے بنیاد ہوں، ان کی کوئی بنیادی نہ ہو، تو بخوبی پھر واضح ہو جائے گا کہ اس رسالت کا دعوے دار ایک جھوٹا شخص ہے اور اس کا دین باطل ہے۔ اب دیکھیے صدر اسلام کے کچھ مسلمانوں نے اسی روش کو اپنایا، آپ کی رسالت کی تصدیق اسی روش سے کی، ان لوگوں نے، بعض نے کیا کیا انہوں نے اسلام کے جو پیش کردہ احکام و قوانین کا مطالعہ کیا، جو غریب غلام دن رات اپنے آقاؤں کی مصیبتوں میں دن رات کوڑے کھاتے دن بھر کام کرتے تھے، پٹتے تھے بیچارے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ دین ایک ایسا دین ہے کہ انسان کو کسی کو غلامی بنانے کا حق نہیں ہے، ہر ایک انسان کو آزادی کا اختیار ہے، ہر انسان آزاد ہے، تو جب وہ پڑھیں گے آپ اسی وجہ سے آپ ابتداء اسلام اٹھا کے دیکھیے تو اکثر شروع میں ایمان لانے والے کون لوگ تھے؟ وہی مظلوم لوگ تھے، غریب پچھڑے ہوئے لوگ،
غلام، پچھڑے ہوئے، مجبور، ستائے ہوئے، ایسے لوگ زیادہ تھے. کیوں؟ کہ انہوں نے دیکھا کہ جو تعلیمات پیش کر رہی ہیں یہ بالکل عقل کے مطابق ہے، ایسا ہی ہونا بھی چاہیے، اور یہ بات پیش کر رہا ہے تو یہ دین سچ میں سچا دین ہے. جی تو انہوں نے کیا کیا؟ جو دین نے پیش کردہ احکام و قوانین کا انہوں نے مطالعہ کیا، اور کافی غور و خوض کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ایسے بلند عقائد کی پیشکش جو 100% بالکل، اور ایسے کامل دین کی تعلیف، وہ بھی ایک ان پڑھ، اور وہ بھی ایک ایسے معاشرے میں ہو کہ جو ان پڑھ لا تعلیم معاشرہ ہو، وہ انسان ہیں وہاں پر انسان سے اخلاقی برائیوں سے لبریز معاشرہ ہو، جہاں پر اخلاقی برائیاں بھری پڑی تھیں اس معاشرے میں، ضلالت اور گمراہی کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ڈوبے ہوئے وہ لوگ ہیں، گندگی کھاتے تھے، بات بات پہ سالوں سال لڑتے تھے، لڑکیوں کو دفن کر دیتے تھے، لڑکی کو ایک غلام سمجھے، عورت کو صرف ایک غلام سمجھتے تھے. یہ سب ایسے ماحول میں اگر کوئی دین ایسے عقائد پیش کر رہا ہو جو 100% صحیح اور کامل ہو تو یقیناً کوئی اللہ کا فرستادہ ہی ہے، ذمہ دار ہی ہے جسے اللہ نے بھیجا ہے. لہٰذا وہ اسی روش سے اپنا کر ایمان لیا. انہوں نے اسلامی تعلیمات کو غور و فکر سے پڑھا کہ یہ کہہ تو رہے ہیں میں نبی ہوں، لے کے کیا آئے ہیں بتائیے. انہوں نے جب بتایا کہ میں یہ لے کے آیا ہوں، یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، جب انہوں نے دیکھا یار یہ تو واقعاً، جب دیکھا انہوں نے تو اس روش سے آپ کو مان لیا کہ صحیح کہہ رہے ہیں. اکثر و بیشتر لوگوں نے اسی روش کو اختیار کیا. شروعات میں اکثر نے، کچھ لوگوں نے وہ بھی کیا جو بھی پیچھے بیان کیا، لیکن اکثر کا یہی تھا کہ آپ کی اسلام کی تعلیمات کو سنا، سمجھا، تب سمجھے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی اور اسلام لائے. ہم یہاں پر ان کے چند نمونے ذکر کرتے ہیں جو لوگ ایسے تھے جو اس طریقے سے ایمان لائے. جیسے عمرو ابن انبسہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ میں ابتدائے بعثت میں مکہ معظمہ میں حضور کی خدمت میں مشرف ہوا، آپ کی خدمت میں پہنچا، جبکہ آپ خفیہ زندگی گزار رہے تھے. اس وقت آپ خطرے میں تھے، خفیہ زندگی گزار رہے تھے. میں نے حضرت سے عرض کی آپ کون ہیں؟ تو حضرت نے کہا میں پیغمبر ہوں. میں نے کہا کس کے پیغمبر ہیں؟ تو حضرت نے جواب دیا خدا کا بھیجا ہوا ہوں. اس پر میں نے کہا کیا واقعی آپ خدا کے بھیجے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا ہاں. میں نے کہا کس لیے بھیجا ہے؟ تو آپ نے کہا اس لیے کہ تم صرف خدا کی عبادت کرو اور اس کا کسی کو شریک قرار نہ دو، بت شکنی کرو، بت توڑو، بتوں کو مت پوجو، اور اپنے رشتہ داروں سے مضبوط رابطے رکھو، آپس میں میل جول کے ساتھ رہو، میل محبت کے ساتھ رہو. پھر تمہیں 6 چیزوں کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے. یہ پوری ایک روایت ہے. عمرو کہتے ہیں کہ میں ان باتوں سے سن کر فوراً مسلمان ہو گیا، کیونکہ یہ تعلیمات کسی آسمانی دین کی ہو سکتی ہیں، یہ تعلیمات کسی پھر تمہیں اچھی چیزوں کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے. کیا کہا ہے انہیں؟ راوی کہتا ہے جنہوں نے ایمان لائے، میں نے کہا پھر تم اچھی چیزوں کے لیے بھیجے گئے ہو، تو پھر میں ایمان لے آیا. ایک شخص یہ تھے، کون تھے؟ عمرو ابن انبسہ، جو دینی تعلیمات دیکھ کر، اسلام کی تعلیمات سن کر سمجھ گئے کہ یہی سچا دین ہے. ابو الفدا خالد بن سعید کے اسلام لانے سے متعلق یہ فرماتے ہیں کہ خالد نے رسول خدا سے ملاقات کی اور کہا آپ مجھے کس بات کی دعوت دے رہے ہیں؟ تو رسول خدا نے فرمایا میں تمہیں خدائے وحدہ لا شریک اللہ پر ایمان لانے اور اپنی نبوت کو قبول کرنے کی دعوت دے رہا ہوں کہ ان گونگے بہرے اندھے پتھروں کی پوجا کرنے سے باز آؤ کہ یہ اپنے کسی کام کے نہیں ہیں تو تمہارے کس کام آئیں گے یہ بت، یہ پتھر، ان سے باز آ جاؤ جو نفع نہ پہنچا سکتے ہو نہ نقصان. اور عبادت گزاروں اور غیروں کے درمیان تمیز، یہ جب انہیں یہی نہیں پتا کہ کون عبادت گزار، انہیں خود نہیں پتا تو تمہارے کس کام کے یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں. پھر اس وقت خالد بن سعید نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد انک رسول اللہ، اور آپ بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ نے جب انہوں نے تعلیم سنی کہ اس لیے ہیں تو دیکھیے تعلیم یہ لے کے آئے ہیں، اور اگر یہ تعلیم اس کی کسی دین کی بے بنیاد ہو تو کوئی بھی قبول نہیں کرے گا. جو باتیں مسلمان مہاجرین جو ہجرت کر کے گئے تھے اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی مسلمان کچھ جو ہیں وہ جن میں جناب عقیل تھے یا جعفر کے مولا کے بھائیوں میں سے کوئی ایک، یہ حبشے گئے تھے کچھ لوگ،
لوگوں سے عاجز آ کے ظلم و ستم سے بچ کے نجاش حبش وہاں چلے گئے تھے، پناہ لینی تھی، وہاں بہت امن تھا. جب وہاں گئے تو وہاں کے بادشاہ نے جب پوچھا، اس سے ملاقات ہوئی، تو جب بعد میں جب یہ گئے تھے تو کہا کہ تم، وہ بھی اسی روش سے، وہ ملا تھوڑا ہی تھا رسول سے ملا تھوڑا ہی تھا، بس آپ کا خط پہنچا تھا، خط دیکھا، آپ کی تعلیمات سنی ان لوگوں سے، اور آنسو آ گئے اس کی آنکھ سے کہ میں ایمان لاتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں. وہ اسی روش اور اس طریقہ کار کی اس نے یہی تاکید کرتی ہے. ابن اسیر نے مسلمانوں کی ہجرت کی داستان تفصیل سے بیان کی ہے، لیکن ہم اسے مختصر طور پر یہاں ذکر کر رہے ہیں. یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے، 2 منٹ ایکسٹرا ہو گئے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ.